بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آسمہ شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, بلکہ 2-3 اہم ڈیولپمنٹس ہیں, لیکن بین الاقوامی سطح کے اوپر جو فلسطین کی صورتحال ہے وہ کچھ یکسر تبدیل نہیں ہوئی ہے, اور وہاں پہ ابھی بھی ظلم و ستم جاری ہے. اسرائیل کے طیاروں کی بمبارمنٹ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ زمینی حملے بھی جو کہ فلسطینیوں پہ اور نہتے فلسطینیوں پر کے خلاف اس وقت ہو رہے ہیں. اس میں اب تک 2750 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, 9700 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں, اور جو تباہ شدہ عمارتیں ہیں ان کے ملبے تلے تقریباً 1000 سے زائد فلسطینی جو ہے وہ دبے ہوئے ہیں. ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ کل جو سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے بلنکن, انہوں نے ملاقات کی تھی سعودی ولی عہد سے جناب محمد بن سلمان صاحب سے. اس کی بڑی دلچسپ سٹوری آج واشنگٹن پوسٹ نے چھاپی اب سے تھوڑی دیر پہلے, اور اس سے پہلے آپ نے انٹرویو دیکھا ہوگا جو کہ آیا امریکی صدر کا, جس میں کہ انہوں نے کہا کہ حماس جو ہے وہ تمام فلسطینیوں کی نمائندہ تنظیم نہیں ہے, اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ غزہ کی جو پٹی ہے اس پہ مکمل قبضہ جو ہے وہ بھی کسی صورت قابل قبول یا بہتر نہیں ہوگا, بڑی غلطی ہوگا. یہ انہوں نے جو الفاظ تھے وہ استعمال کیے, لیکن یہ بھی انہوں نے کہا کہ حماس کا جو وجود ہے اس کو مٹانا ہوگا, اور اسرائیل وہ جلد جانا چاہتے ہیں. لیکن جو واشنگٹن پوسٹ نے سٹوری دی ہے وہ کافی دلچسپ ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ سعودی رولر جو ہے ولی عہد, انہوں نے جو سیکریٹری بلنکن تھے ان کو کافی دیر انتظار کروایا, بلکہ شام کو اسکیجول تھی ان کی میٹنگ, اور اگلے دن صبح ان سے ملاقات کی, اور ملاقات کرتے ہی ان کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا جو امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے, یہ کہہ کر کہ آپ کو پہلے جو ہے وہ جنگ بندی کرنا پڑے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ بات چیت کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا. یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو کچھ غزہ کے اندر اس وقت ہو رہا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. سو اس کے بعد اس طرح کے اسٹیٹمنٹس اور انٹرویوز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, جو کہ اس وقت امریکی صدر نے بھی جو ہے وہ غزہ کی پٹی کے اوپر حملہ یا اس پہ قبضہ جو ہے اس کو غلطی قرار دیا ہے. یہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندرونی صورتحال یا پاکستان کی سیاسی صورتحال, تو آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آتی ہے. وہ جناب فاروق حبیب صاحب, جن کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہی نرسری میں آئے تھے, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی نرسری تھی جہاں پر وہ انہوں نے اپنی آنکھ کھولی. ان کی جنم بھومی جو جماعت تھی, آج انہوں نے اس کو چھوڑنے کا اعلان کیا. آج سے 20 دن پہلے ان کا ایک ٹویٹ آیا تھا جس میں کہ وہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے تھے, اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے تھے, پھر وہ روپوش ہوئے یا گرفتار ہوئے, لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب وہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ نہیں بلکہ وہ ایک چارج شیٹ ہے استحکام پارٹی کو جوائن کرتے ہوئے, جو کہ انہوں نے اپنے چیئرمین اور عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ درج کی ہے یا بیان کی ہے. کیا کہا ہے انہوں نے, آج جو الزامات بھی لگائے ہیں اپنی جماعت کو چھوڑتے ہوئے, سابقہ جماعت کو, وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا. پرامن مزاحمت کی بجائے جو ہے وہ آپ نے پرتشدد مزاحمت کا راستہ اختیار. مسلسل ایک نفرت کا جو پیغام تھا وہ بیج بویا جاتا رہا کہ آپ اپنے ہی اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں. اگر آپ کو پولیس گرفتار کرنے آ گئی ہے, عمران خان صاحب کی یہ ذمہ داری تھی, وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کر. ان کو یہ تھا کہ لوگ میرے لیے باہر لڑیں, آپ نے گرفتار نہیں ہونا. 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس پہ آپ نے مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی, مسلسل لوگوں کو جو ہے وہ تیار کیا, مائنڈ سیٹ کو ایک ایسے بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچا دیا کہ لوگ اپنی افواج کے خلاف لڑنے نکل پڑے. آپ کی سربراہی میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہو, سائفر اس میں زیر بحث ہے. آئی ایس فورم میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ انٹرفیرنس ہے اور ہم اس کو ڈیمارش کریں گے. قومی انٹرسٹ کی بجائے آپ نے کہا نہیں, اس پہ سیاسی بیانیاں بنانا ہے. فاروق حبیب صاحب جو کہ تقریباً 16 سال اپنی جماعت کے ساتھ وابستہ رہے, ہم نے خود ان کا سفر دیکھا ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پہ پنجاب یونیورسٹی سے, اور بہت قریبی ان کے ساتھ تعلق رہا اس سلسلے کے اندر, لیکن ہم نے کبھی ان کو ڈاما ڈول نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے. اب وہ روپوش ہوئے یا گرفتار ہوئے, اس کے بعد ان کی گرفتاری ہے جسے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اغوا برائے بیان ہے, یا واقعی دل سے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. لیکن جو بھی کہا ہے, جو بھی جس طرح کے بھی یہ حقائق ہو سکتے ہیں, مگر حقائق اگر دباؤ کے تحت دیے جائیں تو یقینی طور پر وہ حقائق نہیں ہوتے. اصل حقیقت کیا ہے, کیا واقعی دباؤ ہے, کیا واقعی تحریک انصاف کی جماعت کے اوپر بطور جماعت دباؤ ہے, کیونکہ 2018 سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ وکٹیں گرتی تھیں اور کھلاڑی اپنے کپتان جو تھے وہ اپنے کھلاڑیوں کے گلے میں ایک دوپٹہ ڈالتے تھے اور اس کے بعد ان کو ایک لانڈری میں لانے کا کام کیا جاتا تھا. کیا وہی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے؟ اس قسم کے شکوک و شبہات جو ہیں وہ اس وقت کیے جا رہے ہیں مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے. خورشید شاہ صاحب نے بھی کل کچھ اسی قسم کی بات کی ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا.
خورشید شاہ صاحب متنبع کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے جس کا شبہ وہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی آج اسلام آباد میں ایک اہم ملاقات بھی متوقع ہے، اور یقینی طور پر انتخابات کے اسکیجول ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بھی بات چیت ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شعیب شاہین صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، قانونی ماہر بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے وکیل بھی ہیں، بہت شکریہ۔ جناب علی موسیٰ گیلانی، ایک اور جونیئر مگر بہت اچھا نام، اچھا اضافہ پاکستان کی سیاست میں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، بہت بہت شکریہ علی آپ آئے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گی عظمیٰ بخاری صاحبہ، دبنگ نام ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا، اور ہمیں جوائن کریے لاہور سے، بہت شکریہ عظمیٰ۔ پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں، یہ جو گرفتاریاں، اعترافات اور دباؤ، کیا آپ کہیں گی کہ یہ آزاد بیان ہے فاروق حبیب صاحب کا جو انہوں نے آج دیا؟ بہت شکریہ آسما، یہ میں تو کوئی نہیں ہوتی ہوں یہ گیج کرنے والی کہ یہ بیان آزاد ہے یا نہیں۔ اس کا یقیناً اظہار صرف اور صرف فاروق حبیب صاحب کر سکتے ہیں، وہی بتا سکتے ہیں کہ یہ دباؤ کا نتیجہ ہے یا انہوں نے خود بات کی ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ انہوں نے آج جو باتیں کی ہیں وہ آج سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ بہت ساری پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، بہت سارے انٹرویوز ہوئے ہیں، بہت کچھ ہوا ہے، لیکن یہ تو ایسے ہے جیسے فاروق حبیب صاحب کے پاس ایک چارج شیٹ تھی لمبی چوڑی، جس کا وہ اظہار کرنے کا شاید کوئی موقع ڈھونڈ رہے تھے، اور انہوں نے کوئی بھی ٹاپک نہیں چھوڑا جس کے اوپر انہوں نے گفتگو نہ کی ہو۔ مجھے بائی دا وے ایک سیاسی ورکر ہوتے ہوئے مجھے ایک فاروق کے ساتھ بہت ساتھ رہا ہے، مختلف ٹاک شوز میں ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے، مجھے دکھ ہوا، مجھے تکلیف ہوئی۔ اس طرح کے سیاسی ورکرز جو ہیں وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ایسٹ ہوتے ہیں، اور سیاسی جماعتوں کو بھی جو ہے وہ اس بات کا ان کو قدر ہونی چاہیے ایسے سیاسی ورکرز کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات جو سیاسی جماعتوں کو اگر یہ لگتا ہے کہ سیاسی کارکن جو ہے فوڈر ہوتا ہے، اس کو چارے کی طرح ڈال دیا جائے اور اس سے جو ہے وہ اپنی مرضی کی سیاست کی جائے، اس سے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جائیں جہنم میں، جس طرح بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گل سڑ بھی رہے ہیں جیلوں کے اندر، وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، جو 9 مئی کی جو انہوں نے ساری کاروائی تھی جس کے اندر وہ شامل تھے۔ اب تو حال یہ ہے کہ عمران خان خود جب وہ اریسٹ نہیں تھے تب بھی، اس کے بعد ان کے باقی لوگ بھی، پہلے تو وہ کہتے رہے کہ جو ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے لوگ ہوں گے، لیکن یہ لیڈروں اور کارکنوں نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب اگر ایک لیڈر آپ کو ڈسون کر رہا ہے، اس نے آپ کو پہلے تیار کیا، اس نے آپ سے پہلے جرائم کرائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ہاتھ جھاڑ کر سائڈ پہ ہو گیا کہ جو کرنا ہے ان کو پوچھے۔ آج بھی یہ کہتے ہیں، ان کی اسٹیٹک پوزیشن ہے کہ جی وہ جنہوں نے کیا ہے نا ان کے خلاف تو کاروائی کر لیں، بس عمران خان کو چھوڑ دیں۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، سیاسی کارکن چارہ نہیں ہوتا، اور سیاسی کارکن کو چارے کی طرح استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک ہاں ٹھیک، اچھا یہ میں علی آپ کو میں بالکل آپ کے رائے آ گئی، آپ کہہ رہی ہیں کہ دباؤ کا صرف وہی بتا سکتے ہیں، مگر آپ کو کیا لگتا ہے 18 میں جو جنوبی پنجاب محاذ ہم نے دیکھ لیا، پورا کا پورا تحریک انصاف کی جھولی میں گر گیا، اب آپ دیکھتے ہیں روز ایک بندہ جاتا ہے وہ گرفتار ہوتا ہے یا اغوا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا، میرے اور عمران خان صاحب کے وکیل کامن ہیں سلمان صفدر صاحب، ہماری اکٹھے پیشی تھی عدالت میں، تو سلمان صاحب آئے، میں ان کے ساتھ نے کہا کہ آج ذرا نیب کی عدالت میں بھی چلتے ہیں، پہلے وہ کر لیں پھر تمہارے پاس آ جاتے ہیں، 7 دروازے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو سلمان صاحب اکیلے بحث کر رہے تھے، تو مجھے بڑا وہ میں دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ یار کچھ عرصہ پہلے یہی عدالت میں جمع غفیر ہوتا تھا، وکلا ہوتے تھے، اینڈ پہ 4-5 وکیل ان کے آ گئے، اور سلمان صاحب بحث کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ ہمیں اس طرح ٹریٹ کیا جائے جیسے ایک عام انسان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ کاش یہ میرے بارے میں بھی سوچتے کہ میں بھی اسی عدالتوں کے اندر سے گزر رہا ہوں، اور اب یہ عمران خان کو ایسے ٹریٹ کروا رہے ہیں۔ تو یہ ایک مکافات عمل ہے، ان کی غلط پالیسیز تھیں جس وجہ سے آج وہ تنہا ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دباؤ تو سب پہ رہا نا، آپ لوگوں پہ بھی رہا، لیکن تو یہ دباؤ ان پہ بھی ہے۔ میں ان کو بار بار یہ کہتا رہ گیا، ان کے جب وکیل ہیں ان میں کچھ ہمارے بھی دوست تھے، تو میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اب انسان ہونے کا احساس ہوگا کہ وہ انسان ہے، ان کے اندر سے جو گاڈ سنڈروم ہے وہ نکلے گا اور ان کو حقائق سمجھ لگیں گے۔ دیکھیں یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز تھے، سائفر کو پبلک میں یوز کرنا، انہوں نے اپنی پالیٹکس تو کی، لیکن اس کے اثرات کہاں تک گئے وہ ان کو سمجھ لگی۔ انہوں نے سوچا کہ 9 مئی کے اندر بس جو ہمیں کہہ رہا ہے نا، بس ہم
یہ ہمارے ساتھ ہے یا فلانا ہمارے ساتھ ہوگا تو بس چڑھائی کر دیں. اور وہ ایک انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اپنی ذات کی خاطر جو فیصلے کیے گئے, آج ان کو خمیازہ مگر یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں یا ان کو یہ روپوش ہوتے ہیں وہ باہر آتے ہیں تو ایک پریس کانفرنس کے ساتھ آتے ہیں, ایک پرچی ساتھ لے کے آتے ہیں. دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ نہیں بھی کرتے, وہ کھڑے رہتے ہیں, جیل میں چلے جاتے ہیں اور جیلیں بھگتاتے ہیں اور 5-5 سال 10-10 سال جیل گزارتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے آسما صاحبہ کہ یہ ہوتا رہا ہے. فاروق حبیب صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی, وہ باڈی لینگویج جو باقی لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں ان سے مختلف وہ بھرے بیٹھے تھے. وہ انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑی ان کا جو باڈی لینگویج تھی وہ اس طرح نہیں تھی جتنا کہ ہم کہہ سکیں کہ اس میں جو ہے وہ پریشرائز کیا گیا ہے یا اس کے کچھ اور طریقے. اس میں لگ رہا تھا کہ ہی واز کنونسڈ کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کنوکشن کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان کو استعمال کیا گیا ہے. باڈی لینگویج ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اچھا یہ آپ کیا کہتے ہیں شعیب صاحب, جو ابھی علی نے بات کی کہ مختلف سیاستدان ہمیشہ, ہم نے دیکھا گیلانی صاحب کو بلکہ ہم تو کور کرتے تھے احتساب عدالتوں کے اندر, زرداری صاحب 14 سال قید کی, میاں صاحب بھی, اس کے بعد شہباز, ساری ایک لائن ہے, ایک لمبی لائن ہے جن لوگوں نے کیا. ان لوگوں نے تو کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. فواد حسن فواد کہتے ہیں میرے سامنے پرچہ آیا کہ اس پہ لکھ دیں اور ابھی چلے جائیں, لیکن نہیں کیا. میں آپ کو اگر زیادہ دور نہ لے کے جاؤں, ماضی قریب تو نہیں کہوں گا, ماضی میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو تمام ٹاپ لیڈرشپ تھی, مصطفیٰ کھر نے اپنی پارٹی بنائی, مصطفیٰ جتوئی نے اپنی پارٹی بنائی, نیشنل پیپلز پارٹی یا جو بھی نام میں ابھی بھول جاؤں گا اس لیے میں, حنیف رامے نے اپنی پارٹی بنائی, مولانا کوثر نیازی نے اپنی پارٹی بنائی, حفیظ پیرزادہ صاحب سائڈ لائن ہو گئے. جو بڑے بڑے لیڈرز اس زمانے کے تھے 77 سے لے کر آنورڈ آپ دیکھ لیں. بے نظیر بھٹو واپس آئی 86 میں, ساری یوتھ ان کے ساتھ کھڑی تھی, اور 88 میں جس طرح IGI بنائی گئی, جو کچھ ہوا, اس کے باوجود وہ جیت گئی الیکشن. پھر آپ آگے آئیں, جب مسلم لیگ بنائی گئی, جونی جو گروپ تھا, جونی جو پرائم منسٹر تھے, پھر اس میں سے نواز شریف صاحب کی پارٹی کو آگے لایا گیا, PMLN بن گئی. پھر جب مشرف صاحب آئے, آپ نے دیکھا کہ PMLN کے بطن سے PMLQ کنگز پارٹی بنائی گئی. پھر PMLQ کے بھی پیپلز پارٹی سے پیٹریاٹس بنائے, کیونکہ PMLQ کے ووٹ پورے نہیں ہوتے تھے, پیٹریاٹس بنائے گئے. اور اس سلسلے کو آپ آگے چلاتے جائیں, جب آپ کو موقع یہ ملے گا. یہ ہر زمانے میں یہ ہوتا ہے. 2018 آیا, 2018 اس کا بھی بتا دینا. بتا دیتا ہوں. 2018 میں بھی PTI کو پورا پیٹرنیج کیا گیا. نہیں, میں اس پہ تھوڑا سا اختلاف کروں گا. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے, مجھے بتا دیں 2018 میں کتنے عثمان ڈار اٹھائے گئے, اور بقول ہوم منسٹر کے جی ہم نے گرفتار کر لیا. اور لا یہ ہے, آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ اس کو عدالت میں پیش کریں گے. بجائے عدالت میں پیش کرنے کے ایک شخص کا نام ہے راجہ قمرال اسلام, آپ کو یاد ہے اس کا نام؟ مجھے میرا خیال ہے اس کے مقابلے میں تھے شاید. ہاں, حنیف عباسی. نہیں, کیسے اٹھائے گئے دونوں, راتوں رات اٹھائے گئے. ہیونگ ریسپیکٹ, ایفرڈن کیس میں مقدمے میں ملوث تھے. سر اس طرح تو ادھر بھی دہشت گردی کے پرچے ہیں. سنیں, مقدموں کو ابھی سائڈ لائن رکھیں. مقدموں کو دہشت گردی کے 1 نہیں 1000 پرچے ہوں. دیکھیں پرویز الہی کے خلاف 15 دفعہ ضمانتیں ہوئی نا, نہیں رہا کیا گیا. وہاں اس زمانے میں جب تک کسی کے خلاف مقدمہ نہیں تھا کسی کو نہیں اٹھایا گیا. آج بھی آپ مجھے بتا دیں, شیریں مزاری نے جب تک پریس کانفرنس نہیں کی باہر نہیں آئی. عدالتیں یہ کہنے پہ مجبور ہوئیں کہ ہم تو آپ کو ضمانتیں دے دیں گے, لیکن رہائی تب ملے گی جب آپ پریس کانفرنس کریں گے. دیکھیں میں اس کی طرف بھی نہیں جاتا ہوں, مقدمے ہیں آپ بنا لیں, جعلی مقدمے بنا لیں, لیکن صرف ایک بات کر کے ختم کر. میں آپ کے ساتھ ہی ہوں اس بات کے اوپر, بالکل آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہمیں آج کی جو بات کر رہے ہیں. ایک بات صرف کرنا چاہ رہا تھا, ایک بات صرف کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں جب آپ بندے اغوا کریں گے, اٹھائیں گے, پھر زبردستی ہر ایک کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اگر وہ لمٹ کراس ہو جائے گی تو وہ آ کے پریس کانفرنس تو چھوٹی بات ہے, آپ پارٹی بدلنے کی بات تو چھوٹی بات ہے, آپ اس سے جو جرائم ایکسیپٹ کرانا چاہیں وہ آپ کرا لیں. اگر یہ طرز عمل ایک سیاسی ورکر بھی اس کو ایکسیپٹ کر لے گا تو یہ بدقسمتی ہوگی ہمارے سیاست کی. میں اس سے پہلے کہ عثما کے پاس جاؤں, علی آپ کچھ کہہ رہے تھے اس کے اوپر, یہ بات تو درست ہے, کل کسی کو بھی اٹھایا جائے گا, مارا جائے گا. ایک بات کے اوپر ہم بالکل ایگری کر گئے ہیں, یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. پر اب میں شعیب صاحب سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایکسیپٹ کریں کہ ہاں 18 کے اندر PMLN کو بھی یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ 18 کے اندر جو ہوا وہ ہمارے ساتھ ہمیں پیٹرنیج تھی,
ہمارے میں نے دیکھا ہے بہت سارے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹیں واپس کرائی گئی نون لیگ سے، کیونکہ میدان جنگ بنتا ہے پنجاب ہمیشہ، یہ پنجاب میں کرتے ہیں. اب خیر یہ سندھ کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ جی ہم سندھ میں بھی ایک سوشل میڈیا کے ذریعے پیپلز پارٹی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. مطلب ان نیسیسری ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ اب پیپلز پارٹی تب بھی جو تھی وہ سفر کر رہی تھی، پیپلز پارٹی آج بھی بول رہی ہے، مگر ہم تو ہماری ڈائریکشن جو ہے نا، ہماری ڈائریکشن بالکل سیدھی ہوتی ہے. ہمیں یہ اٹیک کرتے رہتے ہیں، لیکن پنجاب کیونکہ میدان جنگ بن جاتا ہے. یہ ایکسیپٹ کریں کہ 18 میں کیا ہوا، پی ایم ایل این ایکسیپٹ کرے کہ 13 میں کیا ہوا، اور اب 22 میں کیا ہو رہا ہے، جو 23 میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کی شروعات عمران خان صاحب کو اور شعیب صاحب کو اسی پروگرام میں کرنی چاہیے کہ وہ کہیں کہ ہاں ہمارے ساتھ 18 میں ہمارے ساتھ فل فورس تھی، ہمارے پاس 18 میں سیاسی جماعتیں کریں نا کنفیس. پھر بھی ہم سیٹیں کاف لیگ کی طرح نہیں جیت سکے. آزاد بندے اڑے، جب جہانگیر ترین صاحب کا جہاز اڑا، جو رائٹ آف گورنمنٹ فارم کرنے کا پی ایم ایل این کے پاس تھا وہ چھینا گیا. صحیح بات ہے. یہ عظما یہ 13 کی بھی بات کی ہے علی نے. چلے یہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے، اور پھر بعد میں بھی اس کے بعد 18، پھر ابھی 23. تو یہ کب تک پارٹیاں جو ہیں ان کے اوپر ڈیل کے الزامات لگتے رہیں گے؟ دیکھو پہلے تو آسما میں 2 ایگزامپل دوں گی، زیادہ نہیں دیتی کیونکہ زیادہ پھر ٹائم بہت لگ جائے گا. رانا ثناء اللہ کی ایگزامپل لیتے ہیں. رانا ثناء اللہ کو پرویز مشرف کے دور میں جتنا بری طرح ٹارچر کیا گیا تھا، جس طرح ان کی یہ آئی بروز، ان کی مونچھیں، ان کے بال، ان کو مار مار کے جو ہے وہ تقریباً علی آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا تھا. خیر مونچھیں تو نہیں صاف ہوئی تھی مگر گرفتاری ہوئی تھی. صحیح، اچھا ٹھیک ہے، آپ کنٹینیو کریں. جی 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 جی. لیکن وہ اپنی پارٹی کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہے. ان میں سے کسی کے کوئی چہرے کے اوپر آپ نے کچھ زخم دیکھا ہے، کسی کے کوئی کسی کے ساتھ کوئی ٹارچر ہوا ہو؟ ہمارے ساتھ تو ہوا پرویز رشید کے ساتھ کیا ہوا؟ پرویز رشید کو مار کے نیم مردہ کر دیا گیا. پرویز رشید اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. اور پھر جو یہ سطح سوترے ہیں نا، جو 2018 کی جو آر ٹی ایس کی پیداوار تھے، ان کی حکومت کے اندر رانا ثناء اللہ کے اوپر جب اور کوئی چیز نہیں ملی تو ان کے اوپر سزائے موت کا جو ہے وہ کیس بنایا گیا ہیروئن ڈال کے. اور ہیروئن ڈال کے ان کو میں چونکہ ان کے سارے واقعات سے خبر ہوں کس طرح سے وہ جولائی کے مہینے میں، مگر وہ درست نہیں تھا. تو کیا اب بھی آپ کہیں نا کہ اب بھی درست نہیں ہو رہا عظما؟ وہ بھی درست نہیں تھا. مجھے بات پوری کرنے دیجیے. جی. رانا ثناء اللہ رات کے اپنی جو سارا دن نا جرابے پہن کے، جولائی کے مہینے میں، جون میں اریسٹ ہوئے تھے وہ، جولائی اگست میں نا وہ جرابے پہن کے سوتے تھے، چونکہ وہاں پر باقاعدہ چینی پھینکی جاتی تھی ان کے سیل کے اندر تاکہ ان کو چونٹیاں کھا جائیں. یہی حرکت مریم نواز کے ساتھ بھی ہوتی تھی، یہی حرکت جو ہے وہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی تھی. لیکن رانا ثناء اللہ کا ایک سٹیٹمنٹ آپ کو یاد کرانا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا پہلے میں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ 100% تھا، آج میں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ 1000% کھڑا ہوں جب اس کے اوپر سزائے موت کا کیس چل رہا تھا. اسی طرح حنیف عباسی جو ہے، اچھا میں نے بریک لینی ہے بالکل. اچھا ٹھیک حنیف عباسی اور ان کا بھی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیوں گھس کے اریسٹ کیا گیا الیکشن سے 2 دن پہلے. ٹھیک ہے. اور ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ جا کر شیخ رشید کی کیمپین کر رہے تھے اس وقت ان کے حلقے کے اندر. میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہی ہوں عظما، میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہی ہوں. مگر کیا وجہ ہے کہ ہر انتخاب سے پہلے ڈیل کی آوازیں آتی ہیں، کبھی ایک جماعت کے لیے، کبھی دوسری جماعت کے لیے، کبھی ایک جیل میں بند، کبھی دوسرا جیل میں بند، کبھی ایک بینیفیشری کبھی دوسرا بینیفیشری. یہ باتیں پھر کیوں ہو رہی ہیں؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شعیب صاحب، بینیفیشری 2018 کی پاکستان تحریک انصاف تھی، اور ابھی جیسے علی موسیٰ گیلانی صاحب نے فرمایا کہ پہلے اس بات کا پچھتاوا تو ظاہر کیا جائے، صرف پچھتاوا ہی کہ وہ غلط تھا، بینیفیشری تھے. اور اس سے پہلے شاید پی ایم ایل این تھی، اس سے پہلے شاید پیپلز پارٹی تھی. یہ سب تو آپ نے دیکھا ہی ہے. کب تک ایسا ہوگا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ پچھتاووں میں اگر ہم جائیں گے نا تو 76 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی. میرا خیال ہے کہ ہمیں مستقبل میں آگے بڑھنا چاہیے سب پولیٹیکل پارٹیز کو. اور اگر ہم اس پہ نہیں آگے بڑھیں گے نا، اب ہمارا پاکستان ان باتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا جو کچھ ہو رہا ہے. اگر وقت سے پہلے ہم نے الیکشن کو متنازع کر دیا، یہ اس طرح کی پولیٹیکل انجینئرنگ جاری رکھی، اس طرح کا ریگنگ کا ماحول کریٹ کر دیا، لوگوں کو اٹھایا، مارا، تشدد کیا، ان سے پریس کانفرنسز کرائیں اور اس طرح کی کنگز پارٹیاں بنانے کی کوشش کی، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان، خان صاحب کی بھی یہی سوچ ہے کہ آگے بڑھا جائے، بات چیت کی جائے، مذاکرات کیے جائیں. 100% یہی سوچ اب ہے نا، پہلے ان کی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے، جیل جانے سے پہلے ان کا بھی یہ مزاج نہیں تھا. میں تو میں پہلے صرف لیگل ٹیم میں ضرور تھا، میں تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اب آپ ان کے ترجمان بھی ہیں. جی، میں نے ان سے خود بات کی ہے اس بات. ایک بات آپ کو بتا دوں،
اگر خدا نخواستہ یہ سلسلے جاری رہتے ہیں اور متنازع الیکشنز ہوتا ہے، ایک بات آپ کو 100% بتا دوں، کوئی بھی گورنمنٹ بنتی ہے وہ 6 سے 8 مہینے یا سال نہیں چل سکے گی. یعنی آپ وہ چاہتے ہیں کہ آپ چونکہ آپ سے انہوں نے خود بات کی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھیں، وہ چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھیں، وہ چاہتے ہیں یہ بات. اب آپ مجھے میرا جواب سن لیں. ان کے بہاف پہ انہوں نے کہا تمام سیاسی جماعتیں اور تمام سٹیک ہولڈرز اس وقت ملک کا سوچیں، اور ملک کی ریزولوشن یہ ہے، ملک کا مسائل کا حل صرف ایک ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز. اور اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے تو اس کا نقصان ہماری نیشنل سیکورٹی کی بھی ہوگا، ہمارے ملک اب میں آپ کو روکتی ہوں، یہ بڑی بہت اہم بات ہے، یہ تو بہت بڑا بیان، بڑی خبر ہے یہ. میں اس کو کہ یہ چیئرمین تحریک انصاف کا پیغام ہے سیاسی جماعتوں کے نام. پاکستان پیپلز پارٹی بڑی کلیئرلی یہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن فوراً ہو جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم تو عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، ان کی بات کے مطابق ہم عدالت میں بھی گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے تک پریما فیشائے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ کسی جماعت یا کسی کو پیٹرنیج حاصل ہو رہی ہے، اس کو وقت نہ ملے اور الیکشن اسی حالات میں ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں، ہم اکٹھے چلے ہیں، پی ایم ایل این کے ساتھ چلے ہیں. ہم نے تحریک انصاف کے دور کے اندر اپوزیشن اکٹھی ہو کر ہم لوگوں نے ان کی بربریت، ان کا فیشزم کو ہم نے برداشت کیا ہے. لیکن اگر آج ہم دیکھیں کہ ہم رانگ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑے ہو جائیں اور یہ سوچیں، جو پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہے، تو وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات اس لیے کرتی ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت، چاہے وہ ہمیں یا وہ کوئی اور ہے، وہ اس کے اندر اس کے اوپر یہ لیبل نہ ہو جو آج خورشید شاہ صاحب. تو آپ ویلکم کرتے ہیں کہ خان صاحب سے بات کرنی چاہیے، لیکن مشروط کرنا چاہتے ہیں اس کو. ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل لوگ پولیٹیکل فیئرنس اور فریلی اپنی معاملات کو طے کر کے پولیٹیکل لوگ، میں پھر کہوں گا جن کی پولیٹیکل سوچ ہے. تو آپ خان صاحب کو پولیٹیکل سمجھتے ہیں نا؟ خان صاحب آپ پولیٹیکل اللہ کرے بن گئے ہوں، لیکن اس سے پہلے تک تو وہ جب تک شعیب شاہین صاحب تھے آئے ہیں، جب سے شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پولیٹیکل بن گیا ہوں، اس سے پہلے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں لیگل ٹیم کا حصہ تھا، میں پولیٹیکل نہیں تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگوں کے ساتھ ہمیں obviously ہم نے الیکشن کے اوپر داغدار الیکشن نہیں چاہیے، لیکن شعیب صاحب جیسے دھکے دھوڑی کے ساتھ آپ کو بنا دیا تھا 18 میں، تو پھر 3 سال چلا بھی دیا. اچھا شعیب صاحب مجھے اجازت دیں، میں عظما سے بھی اس پہ، کیونکہ پیپلز پارٹی جی فکرہ کہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے بھی آپ راضی نہیں ہوتے تو پھر کب راضی ہوں گے؟ نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر کریں. ایک ہی مطالبہ ہے ہمارا، ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک پیج پہ ہیں اس معاملے اس لیے کہ اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ جب تک ڈیموکریٹک اسٹرانگ گورنمنٹ نہیں آئے گی، ان ملک کے مسائل اب ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا. ڈیموکریٹک گورنمنٹ سر، بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن. ڈیموکریٹک جو ہے نا ایک بہت بڑی شرط ہے. مجھے بتائیں آج کے تمام گیلپ سروے میں ہو از دی فرسٹ پولیٹیکل پارٹی؟ سر میں یہ تو الیکشن سے بہتر کوئی سروے نہیں ہے، مگر آپ کی بات درست ہے، ہو سکتا ہے. عظما یہ تو ایک بڑی بات کی ہے کہ خان صاحب بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ سیاسی جماعتوں سے بات کرنا چاہتے ہیں. کیا پی ایم ایل این بھی ان سے بات کرنا چاہے گی؟ کیا نواز شریف صاحب بھی آ کے کوئی انیشیٹو لیں گے اس معاملے پہ؟ بڑی دیر کی مہربان آتے. مطلب حیرت یہ ہے کہ اگر جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کا سائفر جو ہے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ جو ہے وہ اس کو بھول جائیں، آپ القادر ٹرسٹ کو بھول جائیں، آپ 9 مئی کو جو سب کچھ ہوا، ایک پوری میوٹنی کی کوشش کی گئی، وہ سب بھول جائیں، کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں اور ان کو تمام لوگوں کو جو ہے سیاستدانوں کو، دہشت گردوں کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیں. اگر اس کا نام فری اینڈ فیئر الیکشن ہے تو اس کی میں سمجھتی کہ کہیں پہ بھی اجازت نہ قانون دیتا ہے اور نہ کسی طور پر اخلاقی طور پر ممکن ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عمران خان کو 3 دفعہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کا موقع ملا. کس نے ریٹریو، کون بھاگا؟ عمران خان. اگر آپ کو یاد ہو 2 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جب پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز کا الیکشن کا چل رہی تھی ہیئرنگ، اس وقت خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی اور اسد عمر صاحب نے بھی، انہوں نے کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی ہم بالکل بس قریب پہنچ گئے ہیں اور ہمیں 1-2 دن کا موقع دے دیجیے، ہم ڈیٹ کے اوپر پہنچنے والے ہیں. مگر پھر دیکھیں نا، پھر تو اسی طرح سے چلتا رہے گا. شفاف انتخابات کے لیے بہرحال بیٹھنا پڑے گا نا سب کو. کیا چلتا رہے کہ آپ ابھی پہلے آپ الزام لگاتے تھے، اب وہ الزام لگائیں گے. الیکشن شفاف کے اس کے اوپر شفافیت پہ سوال اٹھیں گے. پیپلز پارٹی ہر الیکشن پہ سوال اٹھا رہی ہے.
نہیں وہ یہی کر سکتے ہیں, دھمکیاں دے سکتے ہیں. وہ دھمکیاں آپ نے ابھی سن لی, وہ نئی حکومت آئے گی پھر وہ 1 سال نہیں چل سکے گی, کہ نئی دھمکی ہے. وہ 71 کی بات بھی ہمیں سننے کو مل رہی ہے. وہ دیکھیں نا 71 میں پاکستان جو ہے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے, یہ تو اس کو بھی اگزامپل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں آج کل. تو ان کا تو پلان بڑا کلیئر ہے اور وہ سب کو نظر آ رہا ہے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن آ رہے ہیں اور کوئی بندہ بڑا پاپولر ہے اپنے آپ سے, اس کو لگتا ہے کہ بڑا پاپولر ہے. اگر پاپولر ہے تو کہاں ہے اس کی, مطلب اس کے لوگ کہاں ہیں, کہاں پارٹی کھڑی ہے, کہاں. اچھا میں عظمیٰ ایک بریک لینا چاہتی ہوں, بالکل. اچھا میں بریک لینا چاہتی ہوں. بریک کے بعد جو ڈیل کے الزامات آپ کی جماعت پہ اب لگ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کی واپسی کسی ڈیل کا نتیجہ بتائی جا رہی ہے, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا علی موسیٰ گیلانی صاحب, پیپلز پارٹی یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کسی ڈیل کے تحت آ رہے ہیں, کوئی مفاہمت ہو چکی ہے, کیا ہے, کیوں؟ دیکھیں پاکستان کے اندر یہ ایک تاثر جو ہے, جو امپریشن ہے وہ حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے. امپریشن تو اوور آل یہی مل رہا ہے. اور جس طرح جو آپ بھی یہ بات سمجھتی ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں, میں نے تو ٹی وی پروگرام سے بھی کہا کہ ان کو یہ امپریشن نہیں دینا چاہیے. نہیں, آپ وہ سرکاری پروٹوکول کی بات کر رہے ہیں لنڈن میں؟ اس وجہ سے نہیں, اوور آل. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پی ایم ایل این کو خود میں نے یہ مشورہ دیا آج سے مہینہ پہلے کہ پی ایم ایل این کو ایٹ لیسٹ اس کو کلیئرلی کہنا چاہیے, اگر ہو بھی رہی ہے نا تو, کیونکہ اب پبلک وہ والی نہیں رہ گئی جو یہ سوچے گی کہ 90s کی پبلک نہیں ہے کہ جس کی ڈیل ہے بس وہی حکومت بنائے گا. عوامی جو نیا ووٹر ہے وہ اس کے خلاف اپنا غبار نکالے گا. اس کا نقصان پی ایم ایل این کو ہوگا. جیسے کہ یہ بتایا جاتا, اب جو ہنا بٹ صاحبہ کی میں نے ٹویٹ دیکھ لی, 40 روپے پیٹرول سستا ہوا, وہ اس کا کریڈٹ لینے لگی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اون کرنی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کہ یہ تو ہماری حکومت ہے. تو ان کی نہیں ہے, تو میں چلے کہیں تو نا, کیونکہ جب مہنگی ہوتی ہے مطلب ان کو ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت ڈسٹنس کرنا چاہیے اپنے آپ کو, نگران حکومت سے بھی ڈسٹنس کریں کہ ہمارا نہیں ہے تعلق اس کے ساتھ. لیکن کیونکہ اگر یہ اب گورنمنٹ کے اندر ان کے وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, دیکھیں کہیں کوئی میرا بھی شاید کوئی جاننے والا ہوگا, میں اس سے بھی 2 کام کروا لوں گا اپنے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ میری حکومت ہے. پر یہ ایک کلیئر امپریشن دے کر, یہ امپریشن اب مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے, یہ بات درست ہے. اور جبکہ بیانیہ بھی واپس لے چکے ہیں آج کے ٹائم تک, تو شاید ان کو وہ سوٹ کرتا ہے کہ یار ساڑی سنی جا رہی ہے, ساڑی حکومت ہے, ہماری گورنمنٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن الیکشن والے دن ہر کسی کا نفسی کا عالم ہوگا, لوگ اس دن دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا ہونا ہے. عظمیٰ آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا ایس ایچ او نہیں لگوانا چاہیے کسی تھانے میں. میں عظمیٰ بہن کو بتاتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ اپنا ایس ایچ او نہیں لگوانا چاہیے کیونکہ اس کی 2 کام تو وہ آپ کے کرے گا, لیکن جو 4 آپ کے خلاف یا برائی کرے گا وہ بھی آپ کے کھاتے میں چلی جائے گی. جی عظمیٰ, اب یہ تاثر میاں صاحب آ کے مٹائیں گے, ختم کریں گے اپنی پہلی تقریر میں؟ دیکھیے میاں صاحب اس وقت ملک کے سب سے سینئر ایک فادرلی فگر ہے اور ان کا سٹیٹس ایک والد کا ہے. اس وقت پاکستان جن مسائل کا شکار ہے اس میں وہی ایک ایسی شخصیت ہیں جو پاکستان کو مسائل سے باہر نکالنے کا کوئی حل جو ہے وہ تجویز کر سکتے ہیں. اور انہوں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے, انہوں نے انڈے مرغیاں کٹوں کے ذریعے معیشت چلانے کا وعدہ نہیں کیا تھا جو ہے وہ 1 کروڑ نوکری کے اس کے چکر میں, یا انہوں نے 50 لاکھ گھر کی شکل میں جو ہے وہ وعدے کر کے انہوں نے لنگر خانے اور پناہ گاہیں نہیں دی تھی. موسیٰ کے لیے میں نے ایک بات ضرور کرنی ہے. موسیٰ کا پیپلز پارٹی کا اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ان کا یہ پرابلم ہے کہ ان کو مسلم لیگ نون پہ اٹیک کرنا ہے, ان کی مجبوری ہے, ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے, اس لیے ہم نے نہیں کرنا. لیکن 2-3 باتیں میں تصحیح کے لیے ضرور کرنا چاہتی ہوں. اب ہنا بٹ کی ایک ٹویٹ کو جو ہے انہوں نے کر دیا. مجھے یہ بتائیے پیارے بھائی کہ جو پیٹرول کی قیمت جب بڑھ رہی تھی, جب 26 روپے پیٹرول قیمت بڑھائی, نگران حکومت نے گالی کس کو پڑی؟ ہمیں نا. اور جب جو ہے وہ نگران حکومت کے بھی تمام برے کاموں کے کھاتے جو ہے وہ ہم پہ پڑ رہے تھے. اب اگر انہوں نے جو ہے وہ قیمتوں میں کمی کی ہے اسی IMF پروگرام کے ذریعے, جو IMF پروگرام کو عمران خان نے کیا, پھر توڑا, پھر ہم نے ناک کی لکیریں نکالی حکومت نے اکٹھے بیٹھ کر, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہاں تک لے کے آئے جہاں تک میں نے مشورے کی بات کیا. آپ بیٹا آپ میرے سینئر ہیں, آپ بالکل کر سکتی ہیں بات. پلیز لیٹ می کمپلین, پلیز لیٹ می کمپلین. جی میری گزارش یہ ہے کہ اب یہ بات لیول پلینگ فیلڈ کی بات اچانک سے, اب یہ انتخابات کی بات ہے. زرداری صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل حلقہ بندیاں جو ہے وہ ضروری ہیں, مردم شماری کے بعد بلاول صاحب کچھ اور فرما رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ جو کمپلینٹ شروع کی, کمپلینٹ ہے کس سے, یہ
کہنا کیا چاہ رہے ہیں کھل کے وہ بات کریں. یہ اگر دیکھیں نا محسن نقوی صاحب کو نواز شریف جو ہے وہ تو اپنا بیٹا نہیں کہتے. ٹھیک ہے, اچھا یہ میں ان سے پوچھ لیتی ہوں, لیکن چونکہ وقت ختم ہو جائے گا. بالکل عظما آپ کا وقت, یہ شعیب صاحب یہ بتائیے گا چلتے چلتے کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کو ہم این آر او تو نہیں کہیں گے نا کہ آئیے بات چیت کیجیے؟ ہم نے کب کہا این آر او دیں, ہم نے کب کہا ہے کوئی اور بات؟ ہم نے صرف ایک بات کہی ہے, ملک کو خدا کے لیے ان ایڈونچرزم سے اب بچائیں. اب آپ کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا. یہ تو آئے تھے نا مہنگائی مکاؤ مارچ. اچھا نواز شریف صاحب کیا نسخہ لے کر آ رہے ہیں جو اپنے سگے بھائی کو نہیں بتایا, جو اسحاق ڈار کو نہیں بتایا, اور مہنگائی اس حد تک بڑھا دی. دیکھیں پچھلے سال مہنگائی 12% تھی, آج 50% پہ چلی گئی. پچھلے سال 16 روپے بجلی کا یونٹ تھا, آج 70 روپے پہ چلا گیا. پچھلے سال 6.1% جی ڈی پی تھی, آج جب ان کی سارا قصور 0.3%, مطلب یہ پی ڈی ایم پہ, ان کی گورنمنٹ پہ دونوں. دیکھیں پی ڈی ایم کی جماعت 3.5 سال بھول جائیں ہم, بالکل کیوں نہ بھولیں, آپ نہ بھولیں, آپ ضرور تنقید کریں, ہماری غلطیاں بھی ہمیں بتائیں, ہم انسان ہیں نا, انہوں نے غلطیاں کی ہوں گی. لیکن میں یہ کہتا ہوں آئے تھے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کہ مہنگائی ختم کرنے آ رہے ہیں. مہنگائی کے ساتھ کیا کیا, ملک کے ساتھ کیا کیا؟ اچھا ہم مان لیتے ہیں کہ جی ان کی مجبوریاں ہوں گی, کتنی مجبوریاں ہوں گی بات کی بات ہے. تو جو ان کی پولیٹیکل پارٹیز, جو ان کے پرائم منسٹر تھے, ان کے 70 سے زائد منسٹرز تھے, مجھے بتائیں وہ کون سا کارنامہ تھا جو انہوں نے نہیں کیا؟ وہ نواز شریف جو 16 مہینے میں ہوا, اور ہم نے دھرنے بھگتے ہیں. اچھا چلیں, بالکل پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو رہی ہے, اور اب پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو مزید بڑھے گی اگر آپ نے یہ طرز عمل رکھا. ہم تو اس لیے تو کہہ رہے ہیں الیکشن کو غیر متنازع بنائیں. جو بھی اس میں اس کو کلوزنگ اسٹیٹمنٹ ایک میری تھوڑی سی لے لیں گے کہ اس وقت جو بھی صاحب اختیار ہیں ان کو یہ میک شور کریں کہ الیکشن کی جو لیجٹمیسی ہے اس کو یقینی بنایا جائے, شفافیت کو یقینی. 100 مقامات پہ ہم نے کہا ہے کہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دیں. ہم نے 100 مقامات پہ ایک جگہ بھی اجازت نہیں دی. کرک میں ہم نے جلسہ کرنے کی کوشش کی, تو جب پی ٹی آئی کے ساتھ ٹاکس ہوئے تو ہم نے کہا کہ آپ الیکشن کہہ رہے ہیں, آپ کے لکھ کے دیں کہ آپ اس کی الیکشن کو مانیں گے بھی صحیح. بہت شکریہ. بیٹھا تھا نا, بالکل بہت شکریہ. میرا خیال ہے یہ جو کہا گیا ہے علی موسیٰ گیلانی صاحب کی طرف سے کہ پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ الیکشن کو تسلیم بھی کریں, ایسے ہی کہا ہے نا آپ نے, تو میرا خیال ہے ایسی سچویشن کہیں انتخابات کے بعد آ ہی نہ جائے کہ سب پھر ایک دفعہ لڑ رہے ہوں کہ انتخاب شفاف نہیں. وہ اس سے پہلے شفافیت کے لیے جو ہے وہ بات اور ملاقات ہونی چاہیے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.